بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 2 ہفتے سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، غزہ میں بے گناہ فلسطینیوں کو اسرائیلی گولہ باری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 8,000 سے زائد فلسطینی، جن میں سے بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی، وہ شہید ہو چکی ہے۔ پورا عالم اسلام قتل و غارت کو دیکھ رہا ہے، لیکن کوئی عملی صورت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ان بے بس فلسطینیوں کی مدد کے لیے۔ تو ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ پاکستان میں فلسطینیوں کے حق میں 2 بڑی جماعتوں نے بڑے مظاہرے کیے۔ ایک جماعت اسلامی پاکستان، دوسرا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان۔ ناظرین کرام، میں اسی موضوع پر آج گفتگو کروں گا۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، یہ 2 بڑی دینی جماعتیں ہیں جو سیاست میں بھی سرگرم عمل ہیں۔ ان دونوں کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے۔ جماعت اسلامی بھی کشمیر پر بڑے بڑے ملین مارچ کر چکی ہے۔ JUI نے بھی اپنی اسٹریٹ پاور دکھائی ہے، اور جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ JUI نے بھی کئی جگہ پر بڑے بڑے جلسے جلوس کیے ہیں، اور جن کو ملین مارچ کہتے ہیں وہ ملین مارچ ہوئی۔ اب ایک فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں تو فلسطین کے مسئلے پہ حکومت نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، حماس نے جو لڑائی شروع کی، اگر وہ اس نتیجے پر ختم ہوتی ہے کہ رئی سے کثر جو ہے غزہ میں مسلمانوں کی وہ نکال دیتے ہیں، گھر گھر قتل و غارت کر دیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو شہید کر دیتے ہیں، پھر اس جنگ کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ پورا عالم اسلام فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اسرائیل کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور وہاں پر انسانی زندگی بحال ہو۔ جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا مارچ کیا۔ بلا شک و شبہ کوئی اور سیاسی جماعت اسلام آباد میں اتنا بڑا اجتماع نہیں کر سکتی۔ جماعت اسلامی کے اجتماع کو، غزہ مارچ کو امریکن سفارتخانے تک جانے سے تو روک دیا گیا، انہیں اجازت نہیں دی گئی، لیکن بہرحال آپارا میں جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ اس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ حکمرانوں کا کام غزہ میں دوائی اور کھانا پہنچانا نہیں، مسلمان حکمران اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکمران، آپ کا کام غزہ میں دوائی نہیں فراہم کرنا بلکہ کچھ اور کرنا ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور چند دنوں میں 8,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حماس اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے پر آمادہ ہے۔ سراج الحق نے ملکی حالات پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ روز ہمارے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ہماری پکڑ دکڑ کر کے کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ دوسری جانب کوئٹہ میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جمہوریت علماء اسلام کے اہتمام
طوفان القصا مارچ ہوا جس میں کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. وہاں بھی ہزاروں لوگ تھے، یہاں بھی ہزاروں لوگ تھے. یہ یقینی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی ایک اسٹریٹ پاور ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہودی لابی کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تمہارے ایجنٹ کو شکست دی. تم جنہیں دہشت گرد کہتے ہو ہم انہیں مجاہد کہتے ہیں. فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں، ہزاروں بچے لاوارث ہو چکے ہیں، پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے. کیا دنیا اسرائیل کو جارحیت نہیں دیکھ رہی؟ کیا دنیا کو انسانی حقوق نظر نہیں آ رہے؟ مجھے یاد ہے کہ 1967 میں اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تھا. گلی گلی کوچے کوچے سے عوام نے فلسطینی عوام کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا. انہوں نے کہا کہ OIC کا اجلاس بلا کر متفقہ فیصلہ کیا جائے جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی. پاکستانی میڈیکل اور نہیں ملتی اس وقت تک پاکستان سمیت پوری دنیا کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے. میں ایک بات یہ کہوں کہ کیا یہ صرف ذمہ داری جماعت اسلامی کی اور JUI کی تھی کہ وہ مظاہرے کریں؟ اگرچہ مسلم لیگ نون نے بھی مظاہرے کیے ہیں، لیکن مجھے کوئی زیادہ زوردار مظاہرہ نظر نہیں آئے. مظاہروں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملین مارچ کریں. آپ نے استنبول میں ترک صدر کا خطاب دیکھا، آپ نے کس طرح ایک پوری قوم اکٹھی ہو کر اپنے صدر کی تقریر سن رہی تھی. کاش کہ ہماری تمام دینی جماعتیں الگ الگ مظاہرے کرنے کے بجائے ایک جگہ اکٹھے مظاہرہ کرتے. ابھی اسلام آباد میں متحدہ آواز مسلمین نے بھی ایک خواتین کا مظاہرہ کیا الگ. یہ الگ الگ مظاہرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سوائے دکانداری سے جانے کے کہ ہم بڑے فلسطینیوں کے حامی ہیں. ہمیں چاہیے یہ کہ ساری کی ساری قوم ایک نظر آئے. پتہ لگا واقعی ملین مارچ ہوئے. یہ دو جماعتیں تو میجر فیکٹر ہیں نا کہ اگر یہ چاہیں یہ بھی اکٹھی اگر ہو جائیں دو تو تب بھی لاکھوں لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ دینی حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اسٹریٹ پاور ہے. یہ باقی سیاسی قوتوں کو بھی مجبور کر سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلیں. تو اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ملین مارچ ہو رہے ہیں یہ اس وقت سود مند ہوں گے جب ہم سب اکٹھے ہوں گے، جب ہماری طرف سے اس طرح کا مظاہرہ ہوگا جس طرح کا مظاہرہ آپ نے استنبول میں دیکھا ہے. اردگان خطاب کر رہا ہے. یہی صورت ہمارے ہاں بھی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی حکومت سمیت تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور امریکہ سمیت ان تمام قوتوں کو باور کرائیں کہ اسرائیل کے خلاف ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں اگر حماس نے کوئی نقصان کیا ہے اسرائیل کا تو اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے مسلمانوں کا نقصان کر دیا ہے. وہ بچے جنہوں نے ابھی جنہوں نے زندگی کے اپنے ایام گزارنے تھے، جنہوں نے فلسطین میں جوان ہونا تھا، جنہوں نے اپنی وطن کی آزادی لیے کل لڑنا تھا، وہ بچے بچپن میں ہی شہید ہو گئے. ایسے 7-8 ہزار جو لوگ ہیں اس میں سے 1,500-2 ہزار تو بچے ہی ہیں، خواتین ہوں گی، دوسرے لوگ ہیں. مسلسل بمباری کر رہا ہے اسرائیل. کوئی دنیا میں کوئی طاقت اس سے کہنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم اگر تم نے اب کس بعد بمباری کی تو ہم تل ابیب کو اڑا دیں گے. پاکستان کے پاس ایٹمی قوت ہے. پاکستان کو اس وقت ایک بڑے ملک کے طور پر، طاقتور ملک کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اسرائیل کی ناجائز ریاست کے خاتمے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا. ہمیں الگ الگ گروپوں میں جلسے جلوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں مبارکباد دیتا ہوں سراج الحق صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور ان دیگر قوتوں کو جو مظاہرے کر رہی ہیں. لیکن کاش میری استدعا ہے آپ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. ایک دن تو کم از کم آپ
فلسطینیوں کے ساتھ گزار لیں اکٹھا۔ میرا خیال ہے آپ کے ایک دن کے مظاہرے سے پوری دنیا میں آپ کی سیاق بڑھے گی، اور آپ کا ایک دباؤ بھی بڑھے گا اسرائیل کے خلاف، کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک پیغام جائے گا کہ پاکستان کے مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ